بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیکھیے گا، علم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس وقت ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی تو خداوند متعال نے فرمایا اقرا، پڑھو. جبکہ اس وقت سوسائٹی کے حالات تھے کہ بیٹیوں کو زندہ رکھنا دیا جاتا تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا. تو آیت یہ بھی آ سکتی تھی کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، خواتین کا احترام کرو. آیت کیا آئی؟ اقرا، پڑھو. یعنی خداوند متعال بتانا چاہتا ہے کہ اگر انسان تعلیم یافتہ ہو گیا تو دنیا کی تمام تر جہالت سے دور ہو سکتا ہے. اور علم پر اسلام سے زیادہ شاید کسی مذہب نے زور نہ دیا. اور قرآن میں آیت آتی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار مشہور زمانہ حدیث جو بچوں کو غالباً یاد ہوگی. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر تک. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے. علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے آپ کو چین ہی سنا جانا پڑے. علم حاصل کرو چاہے آپ کو کافر ہی سے سنا لینا پڑے. تو علم کے مطابق اسلام نے سرحدوں کو بھی کلوز کر دیا، کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھی ہے. جس اسلام میں علم کے لیے اتنی نصیحتیں کی گئی ہوں، اتنی آیتیں آئی ہوں، اسی اسلام کا مسلمان اگر آج جاہل ہے تو سوچنے والی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم تو انسان حاصل کر رہا ہے، کیا وہ اپنے اندر تبدیلی بھی لا رہا ہے؟ اب علم کو بھی ہم نے بانٹا ہوا ہے دو طرح سے، دنیاوی علم اور دینی علم. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسلام میں پڑھتے جیسے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، محمد الخارج جو فادر آف میتھمیٹکس کہا جاتا ہے، جن کو الجبرا کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری، تو وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. اور شیخ رئیس علی سینا جنہوں نے میتھمیٹکس میں بہت کام کیا، وہ سب مدارس سے پڑھے ہوئے تھے. بٹ آج مدارس کی ایک الگ امیج ہے، دنیا میں ایجوکیشن کی ایک الگ امیج ہے. بندہ اب جیسے خاص کر انڈیا میں ہم دیکھیں تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ دنیا میں ایجوکیشن میں بہت آگے تو وہ دین میں بہت پیچھے. اگر وہ دین میں بہت آگے ہے تو دنیا کہیں نہ کہیں کمی کر کے. جیسے ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کہتے تھے کہ دین اور دنیا انسان کی دو آنکھ ہیں، اگر ایک کو بھی آپ کو اذیت ہوتی ہے تو دوسری آنکھ آپ صحیح سلامت نہیں ہوتے. تو ہمیں دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. جیسے آج کا زمانہ ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ اگر اللہ کو آپ کو سمجھنا ہے نا تو سائنس اور میتھ کے ذریعے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو جیسے وہ پڑھاتے ہیں، لیکچر دیکھ کر آتا ہے کہ مالیکیول جتنا دور ہوتے ہیں کم اٹریکشن ہوتا ہے، پاس ہوتے ہیں تو زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے. پھر وہ بچوں پہ کیا بتاتے ہیں اس کا میسج دیتے ہیں. یوٹیوب پہ بحث کا مدعا یہ بھی ہے کہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تاکہ انسان کی لائف میں کوئی انسان ہو جس سے وہ سب کچھ شیئر کر سکے. تو یہ ویسٹرن کلچر ہمارے اندر جو ڈال رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ہم سائنس کو اگر پڑھیں اور میتھ کو پڑھیں تو پھر واقعی ہم دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 59، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر خوش ہوتا قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ آیت اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ پوری دنیا جیسے خوش ہوتا یعنی ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن تو چھوٹا ہے، اتنا بڑا یونیورس ہے، اتنے کانٹیننٹ ہے، اتنی کنٹریز ہیں، وہ قرآن کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو جب میں بچوں کو میتھس کا چیپٹر ہوتا ہے پاور اینڈ ایکسپوننٹ، شاید بچے سمجھ سکتے ہیں، تو ہم پاور اور ایکسپوننٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب بہت بڑا نمبر ہمارے لیے پڑھنا لکھنا سمجھنا آسان نہیں ہوتا تو پھر ہم ایکسپوننٹ کی حیثیت کو بہت چھوٹا نمبر کر کے لکھ دیتے ہیں. جیسے میں آپ سے بولوں 10 to the power 10 کروڑ، تو اگر آپ کو پیج پہ لکھنے کے لیے لکھا جائے تو کئی دن آپ کے لگ جائیں گے اور 2-3 کاپی شاید آپ بھر دیں لکھنے. بٹ اس کو ایکسپوننٹ میں صرف آپ 10 ڈیجٹ میں لکھ پاتے ہیں. تو جب ایک پوری کاپی پہ پوری آنے والا نمبر صرف 10 ڈیجٹ میں لکھا جا سکتا ہے تو کیا مالک کائنات اس دنیا کو قرآن میں نہیں لکھ سکتا؟ لکھ سکتا ہے. بس ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، ضرورت ہے ہمیں جاننے کی کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا میتھمیٹکس قرآن میں نہیں ہے؟ کیا فزکس قرآن میں نہیں ہے؟ اگر میتھمیٹکس قرآن میں نہیں ہے تو معاذ اللہ قرآن کی یہ حدیث غلط ہے، قرآن کی آیت غلط ہے، ہم کو قرآن کے اندر موجود ہے. اگر میتھمیٹکس قرآن میں نہیں ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے مال کا 20% یا 1/5 حصہ آپ کو ان کے لیے نکالو، زکات کے لیے نکالو؟ اللہ کو فریکشن پتا ہے نا.
तभी तो कह रहा है, वो कह रहा है कि नाप तोल में कमी मत करो, मेजरमेंट में कमी न करो, तो पता है ना मेजरमेंट के बारे में, तभी तो कह रहा है। तो हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है, जरूरत है हमें समझने की और उसको उस डीप एनालिसिस के साथ पढ़ने की। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही था कि हमने लास्ट ईयर यहाँ एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था इन सब चीजों को सोचते हुए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, दीन दुनिया कैसे बैलेंस करनी है, और कुछ हमने प्रोग्राम भी उसको ऑर्गेनाइज किए थे। आयतुल्लाह खान नाइम की लाइफ के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, उससे पहले ये भी कुछ प्रोग्राम किए थे। तो बहरहाल वो उस लेवल तक तो नहीं हो पाएंगे जो हकीकी होने चाहिए थे, थोड़ी बहुत कमियां स्टार्ट किया था, धीरे धीरे सीख रहे हैं, चीजें हो रही। तो लास्ट ईयर ये हमने जो स्टार्ट किया था वो फेयर क्लासेस के नाम था, और अब हम ये इंस्टीट्यूशन जो स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेस थ्रू एजुकेशन के नाम से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ रीजंस की वजह से पिछले साल बातें हमारे टीम होते थे, बट अब वो नहीं है, उन्होंने ऑफिशियली इसको रिजाइन कर दिया है, उन्होंने मैसेज भी लगभग सब पेरेंट्स को कर दिया। तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि हमने नई न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनी है, न्यू मैनेजमेंट में न्यू लोग हैं, तो उसी के लिए आपको यहाँ इनवाइट किया गया था। तो यही बताना था कि अब इसको रन ये मैनेजमेंट जो होगा इसके लिए वो शान मियां भाई, कैप्टन हैदर मेहदी साहब, सलमान भाई और मीसम भाई और नदीम भाई की मैनेजमेंट में ये अब इंस्टीट्यूशन यहाँ रन होगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप जो पुराने पेरेंट्स हैं वे जानते हैं, वो जानते हैं कि हम पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आपसे सपोर्ट की जरूरत है, इसी के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं गुजारिश करूंगा नेहा मैम से, क्योंकि कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर का जो एग्जाम दिए थे तो उन्होंने मेहनत की है, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। तो हमने सारी क्लासेस का तो नहीं रखा है, सिर्फ 2 क्लास का 8 to 10 का रखा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को उन्होंने जो साल भर मेहनत की है उसकी बुनियाद पे कुछ उनको इनाम दिए जाए। तो मैं नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके नाम करें।